تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ہم ایک بار پروگرام قرآن کلاس لیے حاضر ہیں۔ پروگرام قرآن کلاس میں ہم درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ دیکھیں میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی عمر 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35، 40، 50 سال ہو چکی ہوگی۔ اتنی ساری عمر گزر جانے کے بعد بھی کیا آپ کو قرآن پاک درست تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے؟ آپ کا جواب یس میں ہے یا نو میں ہے؟ اگر یس میں ہے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اور اگر آپ کو قرآن مجید، اللہ کا کلام، اللہ کا پیارا کلام، بابرکت کلام، اگر آپ کو وہ تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ آپ کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ اتنی زندگی گزر گئی، نہیں سیکھا تو ہم نے قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا۔ ہاں، دنیا کے بہت سارے کام ہم نے سیکھے ہیں، دنیا کے بہت سارے ہنر ہم نے سیکھے ہیں، ہر چیز ہم نے سیکھ لی دنیا کی، مگر اگر قرآن نہیں سیکھا ہے تو یقین مانیں ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ اب تھوڑا کچھ سوچیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم امتی ہے، جن پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، ان کا منہ کیسے دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا تھا، میں آپ کا امتی تھا، وہی قرآن میں درست تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھ پایا؟ اس رب کے سامنے کیا جواب دیں گے جس رب کے ہم بندے ہیں، جس رب کا یہ کلام ہے کہ رب دنیا میں اتنے سال جیا مگر میں نے درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو یہ عذر چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس لیے الحمدللہ یہ FGN چینل آپ کو گھر بیٹھے درست تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھا رہا ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہماری ایک سیریز تھی جس کا نام ہے آؤ قرآن سیکھے، اس کے اندر بھی ہم نے قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہے، آپ کو FGN چینل کے YouTube چینل پر مل جائے گی۔ اسی طریقے سے الحمدللہ اب ہم نے قرآن کلاس یہ پروگرام شروع کرا ہے، اب یہ بھی بالکل اینڈ پر ہے، اس کے بہت سارے ایپیسوڈ ہم کر چکے ہیں، بہت سارے ایپیسوڈ اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ ابھی تک قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھے یا اس کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے ہیں تو یہ بہت اچھا موقع ہے۔ FGN چینل آپ کو گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا، وہ بھی درست تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھا رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم نکالیں گے اور اس معاملے میں سیریس ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ ہاں، اپنے گھر میں جو بھی بچے، بوڑھے، جوان جتنے بھی ہیں، گھر کا کوئی ایسا ممبر نہیں ہونا چاہیے جس کو درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو۔ ٹھیک ہے، اب تو کتنا آسان ہو گیا، گھر بیٹھے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم وقف کا بیان، چونکہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، پچھلا جو ایپیسوڈ تھا وہ وقف کے بیان کے حوالے سے تھا، کچھ قواعد ہم نے سیکھے تھے، بقیہ اور قواعد باقی ہے جس کو آج ہم سیکھنے کی، پریکٹس کرنے کی، مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر آئیے سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج ہم جو بیان پڑھنے جا رہے ہیں وہ وقف کا ہی بیان ہے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، مگر جو وقف کے کچھ قواعد باقی تھے اس کو ہم سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، بیان چل رہا ہے وقف کا۔
وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں. وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اور رکنا. یعنی جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں یعنی رک رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں وہاں پر اپنی آواز کو بھی اور سانس کو بھی دونوں کو ختم کر دینا ہے, توڑ دینا ہے. اب آئیے جو بقیہ قواعد تو اس کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں, آپ کی توجہ چاہوں گا. جی قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے کھڑا زبر, کیا کھڑا زبر جس کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑا زبر کے اندر کھڑی زیر بھی آتی ہے اور الٹا پیش بھی آتا ہے, اس کا ہم پڑھ چکے ہیں. اب کھڑا زبر کی بات ہو رہی ہے. کھڑا زبر اسی طریقے سے حروف مدہ یعنی الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, اور ساکن حرف یعنی جس کلمے پر آپ رک رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں اس کے آخری حرف کیا ہے؟ اس کا آخری حرف پر کھڑا زبر ہے یا پھر حروف مدہ ہے یعنی الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ ہے آخری حرف پر, یا پھر وہ ساکن ہیں آخری حرف. تو اب کیا کریں گے؟ کیا اس کو کسی سے بدلیں گے؟ یعنی کھڑا زبر کو, حروف مدہ کو, ساکن کو کسی اور سے بدلیں گے؟ جس طرح ہم پیچھے زبر زیر پیش کو سکون میں بدلا, دو زبر کو الف سے بدلا, گول تا کو ہا ساکینہ سے بدلا. تو آیا اب کھڑا زبر اور حروف مدہ ٹھیک ہے اور ساکن حرف اگر آخری حرف پر ہو تو وقف میں یہ کس سے بدلیں گے؟ تو بتاتے ہیں وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوگے, جیسے پہلے بدل رہے تھے یہ اپنی حالت پر برقرار رہیں گے, اپنی حالت پر برقرار رہیں گے. آئیے اس کو تھوڑا مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے اب یہ بات ہو رہی ہے سب سے پہلے کھڑا زبر کی. اب یہ وتولا, یہ لام پر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. ابھی ہم نے قاعدہ کیا پڑھا؟ کھڑا زبر ہو یا پھر حروف مدہ ہو یا ساکن حرف ہو تو ان کو کیا کریں گے؟ وقف میں رکتے وقت وہ بدلے گے نہیں, وہ اپنی حالت پر ہی رہیں گے. تو اب وتولا پر جب وقف کریں گے تو اب کیا وقف میں بھی کیا ہوگا؟ وتولا یہی ہوگا, بدلے گا نہیں. اسی طریقے سے آگے دیکھیں من الاولا, لام پر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. تو جب آخری حرف پر کھڑا زبر ہو تو اگر اس پر وقف کر رہے ہیں, رک رہے, ٹھہر رہے ہیں, اگر کھڑا زبر ہے اب اس کو کسی سے نہیں بدلیں گے, وہ اپنی حالت پر ہی رہیں گا. تو من الاولا تو وقف بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ من الاولا, کوئی چینجنگ نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. اسی طریقے سے کھڑا زبر کی ایک اور مثال فطر و. اب دیکھیں واد پر کھڑا زبر ہے تو جب اس پر رکیں گے تو بھی کیا پڑھیں گے؟ فطر و, کوئی تبدیل نہیں ہوگا. جیسے پہلے کیا تھا؟ زبر زیر پیش, دو زیر دو پیش, ٹھیک ہے, کھڑا زیر الٹا پیش, کھڑا زیر الٹا پیش, ان کو ہم کس میں بدل لیتے ہیں؟ سکون میں. اور دو زبر کو الف میں بدل لیتے ہیں اور گول تا کو ہا ساکن میں بدل لیتے ہیں. مگر کھڑا زبر کو کسی سے نہیں بدلیں گے, جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. یہ تو کھڑا زبر کی مثال تھی. آگے چلیں حروف مدہ کی مثال آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں فی ہا, اب یہ ہا آخری حرف پر ہے, آخری حرف ہے اور ہے کیا؟ یہ الف مدہ ہے. ہا الف زبر ہا الف مدہ. تو جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ فی ہا یہی رہے گا, چینج نہیں ہوگا. تہتدو, دال واو پیش دو, یہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے. تو جب وقف کریں گے تب بھی کیا رہے گا؟ یہی رہے گا. نیچے دیکھ لیجیے تہتدو, چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یا مدہ قولی, لام یا ذلی, ٹھیک ہے. تو جب وقف کریں گے تب بھی کیا رہے گا؟ قولی. ٹھیک ہے. تو ایک بات ہوگی کس کی؟ کھڑا زبر کی, کہ کھڑا زبر ہو وقف میں جس حرف پر وقف کر رہے ہیں وہ آخری حرف پر کھڑا زبر ہو تو وقف میں بھی اس کو کسی سے نہیں بدلیں گے, کھڑا زبر ہی پڑھیں گے. اور اگر حروف مدہ ہو, چاہے الف مدہ ہو, واو مدہ ہو, یا مدہ ہو, تو بھی یہ بدلے گا نہیں, اسی حالت میں اس کو رہنے دینا ہے. اب بات ہے سکون کی, کہ اگر جس حرف پر وقف کر رہے ہیں وہ ساکن ہے تب آیا وہ کسی سے بدلے گا؟ نہیں, وہ بھی نہیں بدلے گا. دیکھیں وانحر, سورہ کوثر آپ پڑھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, فصلی لربک وانحر. اب وانحر میں را ساکن ہے پہلے سے, تب جب آپ اس پر رکیں گے ٹھہریں گے تو کیا کریں گے؟ بدلیں گے نہیں, وانحر یہ سکون کی حالت میں ہی رہے گا. اسی طرح فرغب, اب با پر سکون ہے, ٹھیک ہے, اب جب اس پر آپ وقف کر رہے ہیں تو یہ فرغب سکون کی حالت میں ہی آپ کو پڑھنا ہے, وقف کی حالت میں بھی. اسی طریقے سے فحدث, سا پر سکون ہے, جزم ہے, تو جب اس پر وقف کریں گے تو یہ سکون یہ جزم اپنی حالت پر برقرار رہے گی, باقی رہے گی. فحدث,
تو یہ قاعدہ آپ کو امید ہے سمجھ آیا ہوگا کہ جس کلمے پر وقف کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، اس کے آخری حرف پر یا کھڑا زبر ہو یا حروف مدہ ہو، چاہے الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، یا پھر سکون ہو آخری حرف پر، ٹھیک ہے، تو ان تینوں کو وقف میں کیا کریں گے؟ باقی رکھیں گے، کسی میں تبدیل نہیں ہوگے۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو تھوڑا ہم چلیں قرآن پاک کی مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں کھڑی حرکات کا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آخری حرف پر کھڑی حرکات ہو تو وہ کسی سے بدلے گی نہیں۔ جیسے والضحیٰ، اب دیکھیں ہاں پر کھڑا زبر ہے تو وقف کریں گے تب بھی والضحیٰ پڑھیں گے، چینج نہیں ہوگا۔ اذا سجا، سجا تو وقف کریں گے تب بھی سجا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وما قلا، ابھی لام پر دیکھیں کھڑا زبر ہے تو وقف کریں گے تب بھی کیا پڑھنا ہے؟ قلا ہی پڑھنا ہے۔ اب تک کیا ہو رہا تھا؟ پیچھے جو ہم ایپیسوڈ میں پڑھ کر آئے ہیں، زبر زیر پیش کو سکون میں بدل لیتے، دو زبر کو الف میں بدل لیتے، گولتا کو ہا ساکن میں بدل لیتے، مگر کھڑا زبر ہو تو بدلے گے نہیں، اسی حالت میں پڑھیں گے۔ من الاولا، وقف کریں گے تو من الاولا، وہی کھڑی حرکات کے ساتھ، کھڑا زبر کے ساتھ۔ فطر و فآوا، اسی طریقے سے فہدا، فاغنا، اسی طریقے سے۔ یہ تو مثال تھی کس کی؟ کھڑا زبر کی، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر کو اپنی حالت پہ باقی رکھیں گے۔ یہ میں نے سورت کے اندر سے آپ کو مثال بتائی آیتوں کے ذریعے سے۔ اسی کے اندر دیکھیں آپ ساکن کی بھی مثال ہے، دیکھیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یہ دیکھیں را ساکن ہے، اس پر آپ رک رہے ہیں، تب جب رکیں گے تب بھی ساکن ہی پڑھنا ہے، چینج نہیں ہوگا۔ اسی فَلَا تَنْهَرْ، تو را ساکن ہے تو ساکن ہی پڑھنا ہے۔ فَحَدِّثْ، تھا ساکن ہے تو وقف میں بھی ساکن ہی رہے گا۔ یہ کھڑا زبر کی مثال ہو گئی اور سکون کی مثال ہو گئی۔ اب آ جائیں حروف مدہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ زلزال 30ویں پارے کے اندر ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اب دیکھیں زلزالہا، ہا یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے تو وقف میں بھی یہ ہا ہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ زلزالہا، اسی طریقے سے اثقالہا، الف مدہ ہے تو الف مدہ ہی رہے گا۔ اخبارہا، الف مدہ ہے تو الف مدہ ہی رہے گا۔ اوحا لہا، لہا الف مدہ ہے تو جب وقف کریں گے رکیں گے تو لہا ہی پڑھیں گے۔ تو الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا مدہ ہو، جب رکیں گے وقف کریں گے ٹھہریں گے تو وہ اسی حالت میں برقرار رہیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے یہ بھی چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب آئیے ہم ایک اور قاعدہ لاسٹ میں ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسا آسان تھا، اس طرح یہ بھی لاسٹ قاعدہ ہے، بالکل آسان ہے۔ کیا قاعدہ کیا ہے؟ مشدد حرف پر، یعنی جس کلمے پر آپ ٹھہر رہے ہیں، رک رہے ہیں، اس کا آخری حرف پر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ کیا ہے؟ تشدید۔ اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشدد۔ کیا بولتے ہیں؟ مشدد۔ تو اب مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں، تشدید کو کیا کریں گے؟ باقی رکھیں، مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اور اس کا آخری حرف مشدد کی حالت میں ہے، تشدید کی حالت میں، تشدید کو باقی رکھنا ہے، مگر اس پر جو حرکت ہے وہ حرکت کو ظاہر ہونے نہیں دینا ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا مثال کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں جلدی آئے گا۔ آئیے ہم اس کو تھوڑا مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جیسے بالحق، اب یہ قاف پر کیا ہے؟ تشدید ہے، ٹھیک ہے، اور قاف کیا ہے؟ مشدد ہے۔ اب جب آپ مشدد حرف پر وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ جو آخری حرف ہے تشدید کی حالت میں، اس کو تشدید کی حالت میں باقی رکھیں گے، مگر اس کے نیچے جو حرکت ہے، چاہے زبر ہو، زیر ہو، جو بھی حرکت ہو، اس کو ظاہر نہیں کریں گے۔ کیسے؟ جیسے بالحق، اب اس کو جب وقف کروں گا میں تو کس طرح پڑھوں گا؟ بالحق، بالحق، مشدد ہوگا، مگر اب بالحق کو کوئی حرکت ظاہر نہیں کریں گے، بالحق، ٹھیک ہے۔
وہ قلقلہ ہو رہا ہے لاسٹ میں. اچھا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. آئیے اس کو ہم تھوڑا صورت کے ذریعے سمجھتے ہیں. صورت آپ نے مشہور و معروف صورت ہے اس کی, اس کے اندر یہ مثال آپ کو مل جائیں گے. سورہ لہب, تبت یدا. اب دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب. اب دیکھیں یہ با وتب, اب یہ با کیا ہے؟ مشدد ہے, اس پر تشدید ہے. اب جب اس پر آپ وقف کریں گے, رکیں گے, ٹھہریں گے تو با کو تشدید کی حالت میں باقی رکھیں گے, مگر اس پر جو حرکت ہے نا زبر, اس کو ظاہر نہیں کریں گے. یعنی اس طرح نہیں, یعنی وتب ب نہیں, بلکہ وتب. اب یہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ با مشدد تو ہے مگر حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. اور قاعدہ ہے, قاعدہ کیا ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو ان میں جماؤ ہوتا ہے, تو یہ جماؤ بھی ہو رہا ہے اور مشدد بھی ہے, تو اس لیے اس کو 2 مرتبہ بھی پڑھا جا رہا ہے. وتب اس طرح, وتب, ٹھیک ہے, وتب ب ایسے نہیں. اسی طریقے سے آگے آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ مثال آپ وتب, یہ مثال مشدد کے حوالے سے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی. تو میرے محترم اور FGN چینل کے ناظرین, اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وقف کا بیان تھا, ہم اس کو ایک مرتبہ تھوڑا اور دہرا لیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم سمجھ جائیں. وقف کا معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا, یعنی جس کلمے کے آخری حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں, رک رہے ہیں, ٹھہر رہے ہیں, وہاں پر اپنی آواز کو اور سانس کو دونوں کو ختم کر دینا ہے, اسی کو وقف کہتے ہیں. اگر آپ نے آواز توڑ دی, آواز کو تو ختم کر دی, آواز بند کر دی, مگر سانس جاری رہی, تو پھر یہ وقف نہیں ہوگا, یہ سکتہ ہوگا. اور سکتے کا بیان آگے آئے گا, ہم دیکھیں گے. اور کلمے کے آخری حرف پر زبر, زیر پیش, 2 زیر 2 پیش, کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو وقف میں کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں. کلمے کا آخری حرف پر 2 زبر ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے بدلتے ہیں. اور کلمے کے آخری حرف پر, کلمے کے آخر میں گولتا ہو, اس پر کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ ہاں ساکنہ سے بدلتے ہیں. اور کھڑا زبر اور حروف مدہ اور ساکن حرف اگر آخری حرف پر ہو تو وقف میں وہ تبدیل نہیں ہوتے, اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں, ثابت رہتے ہیں. اور مشدد حرف پر اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو تشدید کو باقی رکھیں گے, اس حرف کو باقی رکھیں گے تشدید کی حالت میں. ہاں اس پر جو حرکت ہے وہ حرکت کو ہم ظاہر نہیں کریں گے. تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل آج ہم نے وقف کا جو بیان ہے وہ مکمل کیا. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ توجہ کے ساتھ اور بار بار ہمارے ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ وقف کا بیان آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز اگر سمجھ میں ایک بار سے نہ آئے تو کسی سے پوچھ لیا جائے. اور قرآن تو خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو. تو پوچھنا بھی, سوال کرنا بھی یہ ایک علم ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم آپ ہمارے اس پروگرام قرآن کلاس کے ذریعے سے مکمل قرآن پاک تجوید کے ساتھ, درست تلفظ کے ساتھ, مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. اور ایک کاش ہم مرنے سے پہلے درست تلفظ کے ساتھ, مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو مکمل ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تلاوت کی توفیق دے دے الہی, گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی.